نے کہا کہ اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے کہا حضرت جبریل امین نے اقرا پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار میں جب آپ نے کہا تو زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ وحی کا آغاز ہے، اور جب وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات میں بہت جلال، اللہ کی ذات کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی گزارش کی تھی کہ ذرا دکھلا دیجئے، تجلی کا ظہور ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور خر موسیٰ صاعقہ۔ یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ نے خود کہا کہ یہ صفت کا اگر ہمیں یہ بھی ایک پروگرام کیا کہ صاحب حفظ کا نظام بھی کر دیا عصری تعلیم کے ساتھ، یہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اس پہلو پہ بھی غور کیا، اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو بہت ہی ضروری ہے پڑھنا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان عزیز طلبہ نے بہت ساری درجات میں اپنے اپنے اعلیٰ نمبرات حاصل کیے۔ یہ جو نمبرات اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرتے ہیں یہ بھی خوشی کی چیز ہوتی ہے اور مبارکباد کے لائق ہوتے ہیں۔ اس میں ان کے اساتذہ کا دخل ہوتا ہے، اسکول کے نظام کا دخل ہوتا ہے، گارجین کی بھی محنتیں اس میں شامل ہوتی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ تعلیم کے تعلق سے ہمارے مہمانان اعظم نے بہت سی قیمتی باتیں کی، اور آپ ذمہ داران کو بھی جھنجھوڑا کہ آپ بھی اس سلسلے سے بیدار ہو جائیں۔ اگر نہیں بیدار ہوئے تو آپ اپنی نسل کو تیار نہیں کر سکتے، اور یہی نسلیں مستقبل ہوتی ہیں کسی قوم کی، اور کوئی بھی قوم بام عروج پہ اس وقت پہنچتی ہے جب کہ وہ علم و فن سے آراستہ ہوتی ہے۔ کوئی قوم بغیر علم کے اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکی، پوری تاریخ گواہ ہے، اور اسی لیے ہمارے مذہب اسلام میں تعلیم کو فرض کیا گیا، کسی مذہب میں علم کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم علم سے اتنے ہی دور ہو گئے۔ ہمارے بعض مہمانان نے بتایا کہ پہلے ماضی کا ایک دور تھا، ہمارے سائنسداں پیدا ہوئے، کیمیا داں پیدا ہوئے، ریاضی داں پیدا ہوئے، کیمسٹری کے جاننے والے پیدا ہوئے، اور ایسے ایسے علوم کے ماہر پیدا ہوئے کہ آج بھی وہ آئیڈیل ہیں اور یورپ کے سامنے وہ نمونے کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے ان علوم سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے بہت بڑا، یہ کہ آدمی اگر کسی نے علم کو حاصل کر لیا تو اس علم کو میدان میں عملی طور پہ پیش کرنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے مثلا تھیوری حاصل کر لی، کسی فن کی ساری چیزوں کو حاصل کر لی، سائنس کی تمام رموز نکات کو ہم نے جان لیا، لیکن پریکٹیکلی طور پر ہم اس کو لائیں، کیسے لائیں؟ اس کے لیے لیبارٹری چاہیے۔ لیبارٹری کے لیے ہمیں مالی اور معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے ملک پشت پہ کچھ مالی تعاون کے ذرائع ہونے چاہیے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے پاس خلافتیں تھیں، اسلامی مملکتیں تھیں، ان لوگوں نے علوم کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کو صرف کتابی شکل میں نہیں مرتب کیا، صرف تھیوری کی شکل میں ان کی کتابیں آج موجود نہیں، بلکہ انہوں نے پریکٹیکلی طور پر ہم نے تو دیکھا ہے اپنے مطالعے کے اعتبار سے ایسی ایسی چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کی۔ آنکھوں کی آپریشن کی ایجاد آج نہیں بہت پہلے سے تھی، ایسے ایسے رومال وہ ایجاد کرتے تھے کہ صاحب آگ میں ڈال دیجئے وہ میلا کچیلا رومال صاف ہو جایا کرتا تھا۔ بچوں کے آپریشن کا انہوں نے ان کی ایجاد کی، طب میں، طب جراحت میں اور اس طرح کی ساری چیزوں میں، لیکن یہ پریکٹیکلی چیزیں اس وقت ہوتی ہیں، عملی طور پر اس کو پیش کرنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اس وقت کوئی مالی تعاون کرنے والا بھی ہو۔
اس کی پشت پر کوئی دستے تعاون بھی رکھتا ہو، حوصلہ تو ٹھیک ہے، حوصلے سے اس نے علم کے تمام مراحل طے کر لیے۔ آج جو صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت سارے مواقع پر جو ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور شکست کے سے شکار ہو جاتے ہیں، اس میں بہت سارا دخل ہے، بہت سی چیزوں کا دخل ہے۔ ایک تو سب سے بڑا ماحول کا دخل ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا دخل ہوتا ہے۔ ہم تعلیم کو بہت سیریسلی نہیں لیتے، بہت اہمیت کے ساتھ اس کو نہیں سمجھتے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے بچوں کو تعلیم دینے کا جذبہ اور حوصلہ نہیں رکھتے۔ بس یہ ہے کہ بچے کو ہم نے بھیج دیا شوقیہ طور پر، اس نے 5 پاس کر لیا، ہائی اسکول کر لیا، انٹر کر لیا، کوئی منزل طے نہیں، کوئی نشان منزل طے نہیں۔ پہلے تو آپ منزل طے کیجئے، نشان منزل طے کیجئے، پھر اس کو پانے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انٹر تک جاتے جاتے سارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہم خورد و نوش کی ساری زندگیوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انٹر کیا چاہیے، انٹر تو ابھی داخلہ ہے، ابھی تو شروعات ہے، ابھی آغاز ہے، مراحل تو آگے شروع ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے یعنی گریجویٹ بن گئے آپ، اس کے بعد اور بھی پی ایچ ڈی وغیرہ کر لیا، سائنسداں بن گئے، دوسرے اور سائنسسٹ بن گئے، دیگر اعلیٰ ڈگریاں بھی حاصل کر لی، لیکن اگر معاش سے آپ نہیں جڑ سکے تو پھر آپ کے حوصلے بھی پست ہونے لگتے۔ ہم نے بہت سارے دیکھا ہے پی ایچ ڈی لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ کو، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کے بعد اگر انہیں کوئی ملازمت نہیں مل سکی تو اپنی اعلیٰ تعلیم کو دیکھتے ہیں، وہ اعلیٰ ڈگریوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی معاشی الجھنوں کو دیکھتے ہیں، اس وقت تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی ایک موڑ ہوتا ہے کہ حوصلے کو پست نہیں ہونا چاہیے، علم برائے علم ہونا چاہیے کہ علم کی بلندی